بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صدق الله العظيم. ہم سب کے بچوں کو اسی طرح توفیق عطا فرمائیے. کیمرے والے بھائی لائٹ تھوڑی سی اوپر کر دیں. بلا تاخیر پوری دنیا میں اردو داں طبقہ کے اندر سنے جانے والے خطیب، سوشل میڈیا پہ بالخصوص کئی چینلوں پہ خطاب کرنے والے، ٹاک شو پروگرام کرنے والے ابو انشاء حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام واتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے.
میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام فضیلت الاخ حضرت مولانا قاری عثمان ربانی صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء، خطباء، زعماء، طلباء، مرید کہ میرے اہل توحید مسلم اور مجاہد بھائیوں، میری مسلم ماں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آج مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جمع اور اکٹھے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ عنوان سمجھ نہیں آتا۔ اصل میں جن کی فکر، جن کی سوچ مثبت نہیں ہوتی، وہ منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ہر بات میں کیڑے نکالتے کہ میاں ان لوگوں نے جشن آمد رسول کا اشتہار بنوایا، تم نے مشن آمد رسول کا بنوایا، فرق کیا؟ بہت بڑا فرق۔ مشن بس انگریزی کا لفظ ہے، اور اس کے لیے عربی کا لفظ ہے مقصد بعثت رسول۔ رسول دنیا میں کیوں آتے؟ وہ علماء کے لیے سمجھنے کی چیز ہے، یہ عوام الناس کے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ فکر ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے۔ دنیا میں آنے والا ہر پیغمبر ایک مقصد لے کر آیا، وہی جو مقصد تھا وہی مشن ہے، وہ انبیاء کا مشن ہے۔ اسی مشن پر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال لگا دیے توحید کا بیج بونے اور توحید کے لیے زمین بنانے پر، پورے 13 سال لگے، اور اس کے بعد قیامت تک جتنا اسلام نازل ہونا تھا اللہ نے 10 سالوں میں نازل کر دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں توحید کی اہمیت کی۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آتے گئے، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا۔ ہم نے ان قوموں کی طرف انہی کے قومی بھائی قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ مدین قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔
ان سب نے جا کر اپنے مشن کا جب آغاز کیا تو سب قوموں کو دعوت دی، اپنی اپنی قوم کو پکارا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگو، اس ہستی کی بندگی کرو، اس ذات کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں. بلکہ سیدنا نوح علیہ السلام نے فکر و نظر کی بلندیوں سے اپنی ہرجائی قوم کو پکارا، اپنی ہرجائی قوم کو پکارا. اے میری قوم کے لوگوں، نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے. رب العالمین کا رزق کھانے کے بعد، رب العالمین کا دیا پہننے کے بعد، رب العالمین کا رزق استعمال کرنے کے بعد، غیر کے دروازے پر جا کر شکرانے کے لیے جبین نیاز جھکانا، یہ نمک حرامی ہے. نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ. نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب العالمین کے سوا تمہاری جبین نیاز کسی کے آگے جھکنے نہ پائے. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس توحید کی اہمیت کے پیش نظر دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا کے بنائے جانے سے پہلے، آب و گل سے پہلے، سورج کے چمکنے، چاند کے دمکنے، ستاروں کی درخشانی سے پہلے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں جتنی مخلوق قیامت تک آنے والی تھی، ساری کی ساری مخلوق کو اللہ نے نکالا. ایک خاص وجود عطا کیا، خاص جسم دینے کے بعد انہیں مخاطب کیا اور ان سے ایک سوال کیا، مجھے بتلاؤ تو صحیح، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں میرے مہمان بن کر رہو گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا، پوری کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو چھت بنا دوں گا، اس میں تمہاری خوبصورتی کے لیے کمکمیں لگا دوں گا، سورج کو تابانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تو تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے. میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الست بربکم، میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں؟ مجھے اپنا سب کچھ مانو گے کہ نہیں؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے. الست بربکم، مجھے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین کیوں نہیں؟ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے،
تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہی تو ہمارا رازق اور مالک ہے، ہم سب کچھ تجھے مانیں گے۔ آج دنیا میں آ کر ہم یہ وعدے بھول بیٹھے، اللہ سے کیے وعدے بھول گئے۔ آج کسی کا پاؤں پھسلتا ہے تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، یا بہاء الحق کا نعرہ لگاتا ہے۔ رب العالمین سے جو ہم وعدے کر کے آئے ہیں دنیا میں، وہ ہم سارے وعدے بھول بیٹھے۔ اللہ رب العالمین وہی وعدے ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اے میرے بندو، ساری دنیا کی ساری نعمتیں اے میرے بندے میں نے صرف تیرے لیے بنائی ہیں، ایک تو ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تجھے جس چیز کی بھی حاجت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، مجھ سے مانگا کر، مجھ سے مانگا کر۔ دنیا سے بالکل یہ معاملہ مختلف ہے۔ دنیا میں حضرت جی فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اے میرے مرید، جب تو میرے پاس آئے گا تو کیا لائے گا، جب میں تیرے پاس آؤں گا تو کیا دے گا۔ ساری زندگی ون وے چلاتے ہیں، کبھی دینے کی بات نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے بندے، کچھ نہ لے کر آ، سب کچھ لے کر جا۔ خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے لے جا، میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اپنے ندامت کے دو اشک کبھی بہا تو صحیح، اپنی جبین نیاز کو میرے آگے جھکا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، اپنی طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا داتا تمہیں کہتا ہے میرے بندے مجھے پکار، ادعونی استجب لکم۔ یہ بھی نہیں کہا مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہوں، یوں بھی نہیں فرمایا، فرمایا استجب لکم، مجھے پکار، میں تیری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، میرے آگے ندامت کے اشک بہا کے تو دیکھو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تمہاری دعاؤں کا سننے کا منتظر رہتا ہوں۔ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کا بندہ میدان عرفات میں آنسوؤں کی برسات میں ہاتھ اٹھا کر اتنا کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیطان بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے اس نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا، حج کے موقع پر میدان عرفات میں ایک مرتبہ بولا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان میدان عرفات سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے منہ پہ پھینکتا ہے، سر میں پھینکتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، بال نوچتا ہے، اپنے گریباں کو پھاڑتا ہے اور کہتا ہے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکا ہوتا، میں نے اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے 80 سال لگائے، 85 سال لگائے،
90 سال لگائے، آج اس کا ایک جملہ کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میری 80 سالہ محنت پہ پانی پھیر کے چلا گیا۔ اللہ تو بخشنے پہ تلا ہوا، اللہ رب العالمین معاف کرنے پہ تلا ہوا۔ ہم کتنا بھی گناہگار، لیکن اس کے دروازے پر آئے۔ نبی کریم کی زندگی کا جو پہلا مشن تھا، جو مکی زندگی کا اولی مشن تھا، وہ یہی دعوت توحید تھی۔ یہ توحید ہی کی دعوت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں آپ لوگوں کو دیتے رہے، آپ لوگوں کو دیتے رہے، یہی دعوت پیش کرتے رہے۔ میرے بھائی، آج بھی ایک موحد کی، ایک مسلمان کی، انبیاء کے وارث کی، وارثین انبیاء کی آج بھی یہی ایک دعوت ہے کہ لوگوں اپنا ماتھا، اپنی جبین ہمیشہ اللہ کے آگے جھکاؤ اور اللہ کے سوا کسی غیر پر خود کو رسوا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب اس کا بندہ اس کا رزق کھانے کے بعد اس کا بندہ غیر کے آستانے پر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ نے آپ سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو سعد ہے نا، یہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ فرمایا کیا باتیں کرتا ہے؟ کہ سعد فلان جگہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اندر اتنی غیرت ہے، اتنی غیرت ہے، لو رأیت رجلا مع امراتی لأضربہ بالسیف، اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ناراضگی کا اظہار کرنے کے کہ یہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو، کتنا غیرت والا، کتنا غیور ہے۔ پھر فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انا اغیر من غیرت سعد، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ پھر فرمایا، واللہ اغیر منی، اور اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین غیرت والا ہے، اس کا رسول غیرت والا ہے، ان دونوں کے ماننے والے غیرت والے ہیں۔ بے غیرت کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ یہ غیرت والوں کا مذہب ہے، غیرت والوں کا مسلک ہے، اور اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے جب اس کا بندہ کہلانے والا، اس کا رزق کھانے والا غیر کے آستانے پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس سے غیرت ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں انبیاء کا وہ مشن ہم لوگوں نے ختم کر دیا۔ ہم سیاست کی نظر بھی ہم ہو گئے، ہم نے وہ جو سختی تھی دین کی، عقائد کی، ہم اس کو بھلا بیٹھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہر سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ جن کو اپنی قبروں میں کروٹ بدلنا بھی نہیں آتا، ان میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں، ان کے کان موجود ہیں مگر سننے سے قاصر، زبان موجود ہے مگر بولنے سے قاصر، آنکھیں موجود ہیں مگر دیکھنے سے قاصر،
ہاتھ موجود ہیں مگر پکڑنے اور چھونے سے قاصر، پاؤں موجود ہیں مگر چلنے سے قاصر۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ فرمایا ان مرنے والوں کو دیکھو، کیا اب ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکیں، ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں، ان کی ایسی زبان ہے جس سے یہ بات کر سکیں، ان کے ایسے ہاتھ پاؤں ہیں جس سے حرکت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ ارے دنیا میں آپ دیکھتے نہیں، بڑے سے بڑا بزرگ بھی فوت ہو جائے، جنازہ گاہ سے لے کر قبرستان تک کبھی کوئی بزرگ مردہ خود چل کر نہیں جاتا، آپ کے کندھوں پر سوار ہونے کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، دیکھو جنازہ گاہ سے قبرستان کتنا بھی قریب ہو، وہ چل کر اپنی قبر تک کوئی بھی مرنے والا، وہ کتنی اونچی سرکار کیوں نہ ہو، وہ وہاں نہیں جا سکتا، آپ کے کندھوں کا محتاج ہے۔ آپ اسے اٹھاتے ہیں کندھے پر سوار کر، حتیٰ کہ یہ تو قبرستان تک جانا تو دور کی بات ہے، غسل میت بھی خود نہیں کر سکتا، غسل میت بھی خود نہیں کر سکتا، اس کو غاسل میت نہلاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا تک غاسل میت کراتا ہے۔ اگر ان میں کوئی زندگی کی رمق کوئی باقی ہوتی تو کیا وہ غاسل میت کو ایسا کرنے دیتا؟ کبھی نہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین یہ سب کچھ ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے کہ دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں قرآن پاک میں ایسی رکھی ہیں، اگر انسان تھوڑا سا بھی بخاری نہیں پڑھ سکتا، ترمذی نہیں پڑھ سکتا، تفسیریں نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو کائنات، اللہ رب العالمین کی یہ کائنات پوری کی پوری کھلی کتاب ہے، اور درس توحید ہے آپ کے لیے، یہ درس توحید ہے۔ آپ کی ناشتے کی میز پر صبح سویرے جب بیگم ڈبل روٹی کے ساتھ ایک دودھ کا گلاس بھی رکھ دیتی ہے نا، تو آپ اس کو پینے سے پہلے کبھی اتنا تو سوچا کریں یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کن پروسیس سے گزر کر آپ کے پاس آیا، کبھی اتنا غور تو کریں نا۔ قرآن مجید نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اے مرید کے والو، لاہور والو، کراچی والو، ملتان والو، ہم نے جانوروں میں بھی تمہارے لیے درس توحید رکھا ہے۔ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہم نے درس توحید رکھ دیا، ایک عبرت رکھ دی۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس ودم لبنا خالصا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ دودھ کن پروسیس سے گزر کر تمہارے پاس آتا ہے، من بین فرس ودم لبنا خالصا۔ فرمایا گوبر کے بیچ میں سے، خون میں سے، ان ساری گندی چیزوں میں سے گزر کر ہم تمہیں جو دودھ پلاتے ہیں، خالص، شفاف، خوبصورت، خوش ذائقہ، سفید، ایسا دودھ پلاتے ہیں۔ تمہاری بھینس کی رنگت کالی، لیکن دودھ میں اس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ گوبر کی رنگت ہری، لیکن دودھ میں اس کی رنگت اور بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ پیشاب کی پلاہٹ کو بھی اس میں شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی ہریالی کو بھی اس میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ وہ کون ہے جو تمہارے ظرف میں آنے والے دودھ کو تمہارے پینے کے لیے خوش ذائقہ، خوش رنگ اور خوشبودار بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے؟
اور جب یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے کیا تو پھر اسی کا استحقاق ہے کہ جب اسے بانٹا جائے، چاہے پہلی تاریخ کو، 5ویں کو، 10ویں کو، 11ویں یا 12ویں کو، جب بھی بانٹا جائے اسی اللہ کے نام پر بانٹا جائے، یہ ضروری ہے۔ ٹی وی میں آپ نے بڑا پروگرام دیکھا ہوگا، اس مسئلے پر مجھے گالی دی گئی تھی جب پوچھا گیا کہ 11ویں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا حرام، ظاہر بات ہے شرک۔ کوكب کاروی نے کہا تھا کہ جو حلال کے ہیں وہ اسے حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ مجھے کہا گیا جواب دیجئے، میں نے کہا گالی کا میں کیا جواب دوں؟ قرآن و سنت کے مقابلے میں آپ اگر گالیاں پیش کریں گے تو گالی کا جواب تو ہمارے پیغمبر نے بھی کبھی نہیں دیا۔ ہم تو اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ پیر صاحب نے، پیر عبدالقادر جیلانی نے کوئی بھینس کا سینگ بنایا ہو، کوئی دم بنائی ہو، کھال بنائی ہو، یا دودھ بنانے کی بھینس کے پیٹ میں کوئی مشین لگائی ہو، کچھ تو ہو، آخر کس وجہ سے ہم 11ویں پہ بانٹے سے؟ پیر صاحب کے نام کی 11ویں کیوں دے؟ اور سچی بات ہے فوت ہو گئے وہ، اب اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ میں نے پوچھا عامر لیاقت صاحب سے، میں نے کہا یہ جو آپ پیر عبدالقادر جیلانی کے نام کی 11ویں کرتے ہو، آپ کی نظر میں کیا یہ گناہگار؟ ہر مہینے 11ویں کر کے ان کو بخشواتے ہو، آپ کی نظر میں پیر صاحب گناہگار ہے؟ جن لوگوں نے پروگرام دیکھا وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں سمجھتے گناہگار ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہر مہینے 11ویں کیوں بخشواتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا بریانی کھانے کے لیے۔ یہ یاد ہے آپ کو جملہ؟ بریانی کھانے کے لیے۔ میں نے کہا بس میرا مسئلہ حل ہے، دنیا تک میرا میسج پہنچ گیا کہ یہ سارا دھندا پیٹ کا ہے، شریعت کا نہیں ہے۔ ارے تمہیں بریانی زیادہ پسند ہے، ویسے تم گھر میں پکوا لو، ویسے کھا لو، اس کو مذہب ضرور بنانا ہے، اس کو مسلک کا نام ضرور دینا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین وہ رازق، وہ مالک، وہ خالق ہے، اس کی اوصاف، اس کی صفتیں بندوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ بندوں میں اللہ کی صفتیں تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ اور اقبال بعض دفعہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور بت خانے صرف دماغ نہیں، لوگوں نے دل بھی بت خانے بنا رکھے ہیں، دلوں میں بھی بت رکھتے ہیں۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دلوں میں بت سجائے پھرتے ہیں۔ ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ یہ ان کے عقیدے، ان کے نظریات دلوں میں بت سجائے پھرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پہلے صنم آشنائی سے توبہ کیجئے، پھر رب کے حضور سجدے کیجئے، پھر اپنے سجدوں کی قیمت رب العالمین سے وصول کیجئے۔ لیکن کب جب صنم یہ جو دلوں میں سجائے تمہارے صنم خانے ہیں، پہلے انہیں پاش پاش کیجئے۔ اے حاکم کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے خالق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا،
اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ رب العالمین کی ذات اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، بے نیاز ہے، ساری کی ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، مگر اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اسے مانے تو اپنے فائدے کے لیے، اور اگر کوئی نہ مانے تو اپنا نقصان کرے، رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رب العالمین کی طاقت کا یہ عالم ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے پیغمبر کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں ایسی بات کہے جو ہم نے نہیں کہی، اور وہ کہے کہ اللہ نے کہی ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پیغمبر کو دائیں سے پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پیغمبر کی ہم رگ حیات کاٹ ڈالیں، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی بھی ہم سے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی پاور کو سمجھیے، یہ وہ مشن ہے انبیاء کا بھی، اور بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، جو آپ نے مکے کے پورے 13 سال اسی مشن پر اپنی زندگی کھپا دی، جنگیں لڑی، اپنوں سے لڑے، اور اپنوں کو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میاں تمہیں کیا پڑی ہے، تم اختلاف کرتے ہو، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے، مکے میں آ کر آپ نے سب سے پہلے دوسروں کے کفار مکہ کے مذہب کو چھیڑا۔ اگر آپ چھیڑتے نہیں تو وہ لڑتے کیوں؟ اگر آپ بھی یہی فارمولہ اپناتے، بھئی تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں، بس کبھی تم ہمارے پاس آ جایا کرو کبھی ہم تمہارے پاس آ جایا کریں گے، اگر یہ فارمولہ ہوتا تو یہ لڑائیاں نہ ہوتی، یہ جنگیں نہ ہوتی، یہ جدائیاں نہ ہوتی، یہ باپ بیٹے کا نکھیڑا نہ ہوتا۔ غزوہ احد کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق گھر آئے اور ان کا بیٹا بھی گھر آیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کفار کی طرف سے لڑا، اس نے گھر میں آ کر کے کہا ابا آج تم کئی مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے، جب میں نے غور سے دیکھا یہ تو میرے ابا ہیں تو میں نے چھوڑ دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اللہ کی قسم اگر میری تلوار کے سامنے تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ریتیں اسلام نہیں کرتا، کفر کرتا ہے۔ اسلام تو ایک ہی بات جانتا ہے، یہ دین ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فتنہ ہی فتنہ، فتنے کو مٹانے والی یہی چیز ہے، اللہ اس کا رسول اور ان اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید، ہمیں اسی کی دعوت دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں دنیا میں اللہ رب العالمین کے سوا کس کی بندگی نہ کرو، اور اللہ کے رسول کے طریقے کے سوا
کسی کے طریقے کو پسند نہ کرو، اپنی عبادت میں وہی طریقہ وہی رنگ لاؤ جو عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ آپ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں امت سے کہ قیامت والے دن جب اللہ ناراض ہوگا اور ناراضگی کی وجہ سے حساب و کتاب نہیں لے رہا ہوگا، حساب ابھی جنت دوزخ کی بات ہی نہیں، اللہ ناراض ہے حساب نہیں لیتا، اس موقع پر ساری امتیں مل کر رسول اللہ کے پاس آئیں گی اور آپ سے درخواست کریں گی، اللہ سے کہو حساب و کتاب لے۔ لوگ انتظار کے عذاب میں کھڑے ہیں، اللہ کے رسول یہ نہیں، دیکھو عاجزی، یہ نہیں کہ سینہ تان کے بولیں گے اللہ ان کا حساب کیوں نہیں لیتا، ایسا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا اللہ کے آگے، اور وہ دعائیں اس وقت اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالے گا اور میں ان دعاؤں کو اپنی زبان پر لاؤں گا، سجدے میں ڈلے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک جوش آئے گا، اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگیے نوازا جائے گا، دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی، آج مانگ ڈالیے جو مانگنا ہے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے معروف خطیب، دنیا بھر میں اردو داں طبقہ کے نزدیک سنے جانے والے خطیب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، جو کہ بڑی محبت کے ساتھ کراچی سے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ اس 2 سالوں میں تقریباً 3 بار آپ کے مرید کے میں تشریف لائے۔ ابھی بلا تاخیر شیر ربانی جانشین حضرت علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے خطاب کے بعد تحریر و تقریر میں اپنی مثال آپ ہیں، دنیا بھر میں ان کی تحریر چلتی ہے، ان کے بیانات انڈیا کے چینلوں پہ چلتے ہیں۔ میری مراد مولانا امیر حمزہ صاحب، انشاءاللہ حضرت ربانی صاحب کے خطاب کے بعد ان کا خطاب ہوگا بلا تاخیر۔ شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، چونکہ لائٹ کی کمی ہے تو آپ بیٹھنے کا ثبوت دے، پتہ چلے ربانی صاحب کو کہ ماشاءاللہ بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ 9 ربیع الاول کو حضرت ربانی صاحب کی اپنی سالانہ کانفرنس کاموں کے میں ہوتی ہے۔ ان کی بڑی شفقت، بڑی محبت کہ تشریف لائے، اپنی کانفرنس چھوڑ کے واپس اپنی کانفرنس میں تشریف لے جانی ہے، تو اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! کاموں کے تو جنہ ٹائم لگا انہی زور لاؤ، پتہ لگے شیخ ربانی صاحب کاموں کے ہاں تو آئے نے، ادھا مرید کا کاموں کے جمعہ پڑھن جاندہ ہے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! شیر ربانی قاری حنیف ربانی صاحب، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ
بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے انسان نو افضل، اشرف، اعلی اور تمام مخلوقات چوں بہتر بنایا اور پھر تمام انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت افضل و اعلی، بہتر و برتر، اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام چوں آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ ذوالجلال نے بنایا معاشرے دے اندر، دنیا دے اندر انساناں بہت ساریاں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، اور ہر انسان ایدی آواز ٹھیک کرو جی، ذرا آواز ٹھیک کرو، ہر انسان کتنا بھی نیک ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، عبادت گزار ہوئے، اللہ والا ہوئے، او دے اندر کوئی نہ کوئی کتے نہ کتے خامی ضرور رہ جاندی ہے۔ خامی تو مبرہ ذات صرف اللہ دے نبی دی ذات ہے، ورنہ جتنا بھی نیک ہوئے کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی خامی، یعنی ہر انسان دے اندر خوبیاں بھی پائیاں جاندیاں نے، خامیاں بھی پائیاں جاندیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ویسے تے بہت ساریاں خوبیاں نہ آپ نو مزین فرمایا، لیکن کچھ خوبیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں عام لوگاں دے اندر تو دور دی بات ہے، او خوبی کسے دوسرے نبی اندر بھی موجود نہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے ایسیاں خوبیاں نال مالا مال فرمایا کہ جیڑیاں عام انساناں اندر نہیں، اور کچھ خوبیاں جیڑیاں انبیاء علیہ السلام اندر بھی موجود نہیں، رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، مجموعی لحاظ نال اگر انبیاء علیہ السلام نو دیکھیا جائے تو رب العالمین نے اس انداز نال تذکرہ فرمایا،
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جاگ دئی ہو نا، ہولی ہولی بول دیو اینا دی لائٹ ادھر بھی کریا کرو، ادھر بھی بندے بیٹھے نے، ادھر بٹو صاحب اگے بجا چھڈی ہاں ادھر کرو کو مولویاں دے حال تے رحم کریا کرو، میرے منہ وال پتر نہ وے ادھر نو کر تھوڑی جی کر ادھر نہیں رہن اصل کنا ٹوٹیاں لئیاں ہون دے پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اینا ٹوٹیاں تو نجات عطا فرما دے۔ غور فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول، کہو کہہ دیو، ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں۔ ہاں آجو گئے ہو ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ کہ ہن ایڈے کبرائے تے پریشان بیٹھے ہو۔ غور کرے اج میں انشاءاللہ انتہائی تھوڑے وقت اندر چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہاں گا انشاءاللہ۔ حافظ عرفان صاحب حفظہ اللہ انہاں حکم فرمایا اور میں تواڈی زیارت واسطے حاضر ہویا، بے شک انہوں نے تھوڑا جا لیٹ کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، اللہ فرماندے نے سونیوں جن رسول اساں مبعوث فرمائے نے دنیا تے بھیجے نے، انہاں سارے رسولوں چوں اساں بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائیے، اور وہ فضیلت کی ہے فرمایا منہم من کلم اللہ، اونا چو کئی ایسے نے جنہ نال اللہ ذوالجلال آپ ہم کلام ہوئے نے، آپ اونا نال اللہ نے گفتگو فرمائیے۔ میں قربان جاواں تے آمنہ دلال علیہ السلام نو رب العالمین نے جو شرف عطا فرمایا، اعزاز عطا فرمایا، تمام مفسرین دا اتفاق منہم من کلم اللہ تو مراد جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اور ورفع بعضهم درجات تو مراد محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمت نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو جو ایسیاں صفات عطا فرمائیاں جڑیاں اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آئیاں۔ آؤ ذرا غور فرمانا، انبیاء علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آندے رہے، کوئی ایک پنڈ دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا۔ اے عرش والیا ربا، انبیاء علیہ السلام تشریف لے آندے رہے، انہاں دا علاقہ نبوت جیڑا مختلف انبیاء مختلف اونا دے علاقہ جات نے، کوئی تھوڑیاں لوگاں واسطے نبی آیا، کوئی بہتیاں واسطے نبی آیا۔ اللہ پہلا انبیاء تشریف لے آندے رہے، ایک دی تائید واسطے دوسرا آیا، دوسرے دی تائید اندر تیسرا آیا۔ پہلی گل سمجھن والی مرید کے والیوں کہ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ کو سوال کیتا گیا، سونیوں پہلا اللہ دے نبی تشریف لے آندے رہے، ایک دوسرے دی تائید واسطے اللہ بھیج دے رہے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، ہن اللہ نے تواڈے تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے سونیوں اپنی زبان نبوت تو کہہ دیو، ما کان محمد
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سونیوں توڑے تے نبوت و رسالت دا اللہ نے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہن او دعوت و تبلیغ والا مشن سلسلہ جیڑا سونیوں کیویں اگے بڑھے گا؟ تے کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا سے اے میری امت دے لوگو ہن اپنے ذہن اندر گل بٹھا لو۔ آپ فرماندے نے علماء دے ذمے ایک بھاری ڈیوٹی نبی پاک نے لگائے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جیڑا کام اگے اللہ دے نبی کر دے سن ہن او کام اللہ میری امت دے علماء کولوں لیں گے۔ علماء نو اللہ نے انبیاء دا وارث بنا دیتا ہے۔ محبوب سونے دنیا تے تشریف لے آئے، انبیاء علیہم السلام مختلف علاقیاں مختلف بستیاں دی طرف آئے۔ اللہ جدوں تیرے محبوب پیغمبر تشریف لے آئے نے انہاں دا علاقہ نبوت کتنا، ایک پنڈ شہر دے نبی نے فرمایا نا 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 اللہ صرف مکے واسطے، فرمایا نہیں نہیں صرف مدینے واسطے، فرمایا نا 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 اے میرے اللہ صرف کالیاں واسطے نبی، فرمایا نہیں نہیں اللہ تیرے مصطفیٰ صرف گوریاں واسطے نبی بن کے آئے، فرمایا نا 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 میرے مالک آپ دا دائرہ نبوت کتھوں تک ہے؟ فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک، جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ، جتھوں تک عرش والے دی خدائی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و رسالت، اور قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ کائنات امام علیہ السلام ہر کالے واسطے، ہر گورے واسطے، ہر عربی واسطے، ہر اجمی واسطے، ہر ایرانی عراقی واسطے، ہر چینی جاپانی واسطے، یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ بلکہ ایک اور انداز نہ سمجھیے، پہلے انبیاء تشریف، یہ وہ خصوصیت ہے جڑی اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آئی، صرف مصطفیٰ علیہ السلام نو میسر آئیے۔ انبیاء تشریف لے آندے رہے، جناب آدم علیہ السلام دے سر تے صرف نبوت دا تاج، خلیل اللہ علیہ السلام دے سر تے صرف نبوت دا تاج، یوسف و یعقوب علیہ السلام صرف نبوت دا تاج۔ میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ تے جناب موسیٰ علیہ السلام صرف نبوت دا تاج۔ جدوں میرے محبوب دی واری آئے آپ دے سر تے صرف نبوت دا تاج نہیں بلکہ نال ختم نبوت دا تاج بھی ہے۔ دو تاج میرے محبوب نو اللہ نے میسر فرمائے، عطا فرمائے، ایک نبوت والا، ایک ختم نبوت والا۔ اے او اعزاز ہے، اے او شرف ہے جیڑا اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آیا، صرف میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا۔ آئیے ذرا میں تھوڑا جا تانوں اور اگے لے چلاں۔ کائنات دے امام علیہ السلام نو ایک اور شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ آقا گفتگو تھوڑی کر دے سن، معنی و مفاہیم زیادہ ہوندے سن، الفاظ تھوڑے ہوندے سن، مطالب زیادہ ہوندے سن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ایک خوبی ایوے جڑی اور کسے نبی نو میسر نہیں آئے، اور کتنے
اعزاز دی بات ہے کہ اللہ نے نبی نو ایسی امت عطا فرمائی جیڑی ساریاں امتاں دی سردار ہے۔ اور ایک گل میں کہا کرنا، دنیا دے اندر اللہ کسے نہ کسے انداز، کسے نہ کسے طریقے نہ خاندان اندر، برادری اندر، رشتہ داراں اندر، جماعت اندر، تنظیم اندر، کسے نہ کسے طرح اللہ بندے نو عزت ضرور عطا فرماندے نے۔ او وکھری گل ہے کئیاں کولو عزت سنبھالی نہیں جاندی، اور جنوں اسی پنجابی چاہنے ہیں نا فلانے نو عزت، فلانے نو عزت، کئیاں نو عزت راس نہیں آؤندی۔ ویسے ہوں جے وے رب دیوے تے ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، رب عطا فرمائے تے اس عزت نو سنبھالنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نو رب العالمین نے بطور خاص قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اور یاد کروایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل دے لوگو یاد کرو، اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، ساڑیاں نعمتاں ساڑے جو انعامات نے ذرا یاد تے کرو، اساں تواڈے تے کیسے کیسے احسان، کیسے کیسے انعام فرمائے۔ تے اگلی گل وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تے اساں توانوں سارے جہان تے فضیلت عطا فرمائیے۔ ہن اے بڑی بڑی عزت ہے، بڑا بڑا اعزاز ہے، لیکن انہاں نو عزت راس نہ آئے، انہاں نبیاں دے خلاف زبان درازیاں کیتیاں، انبیاء دے خلاف انہاں منصوبے بنائے، اللہ دے نبیاں دے خلاف سازشاں کیتیاں، اللہ دے نبیاں دے قتل دے منصوبے بنائے، تے رب العالمین نے ناراض ہو کے نا انہاں دے سر تو عزت والی، عظمت والی، شان والی پگ لا کے، دستار لا کے ہن تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے، اور قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے کنتم خیر امت، ادھروں پگ لا کے تواڈے سر تے رکھیے، اور اعلان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ ذوالجلال نے ہن تانوں عزت شرف عطا فرمایا۔ میں اسے واسطے کہا کرنا وا، اللہ ذوالجلال نے سانو امت بنایا، ساریاں امتاں وچوں اعلی، سانو قرآن عطا فرمایا، ساریاں کتاباں چوں اعلی، اور سانو نبی عطا فرمایا، تے سارے نبیاں چو اعلی، سبحان اللہ۔ اور غور، بلکہ اگر اس طرح کہا اے امت ساریاں امتاں دی سردار ہے، قرآن ساریاں کتاباں دا سردار ہے، اے آمنہ دے لال سارے نبیاں دے، بولو سارے نبیاں دے سردار نے۔ اور بڑی پیاری محلہ گل کردے نے، فرماندے نے الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں، تے ساڈے نبی دا شان کچھ ہور ایے، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پرشان قرآن کو جو ہور ایے، لیکچرار ہزاراں جہان اندر،
قرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کچھ ہور ایے موسیٰ گئے علیہ السلام موسیٰ گئے کوہ طور شمشام اے پر اوپر فلکان دے جانا کچھ ہور ایے امت ساریاں امتاں چو آلہ کتاب ساریاں کتاباں چو آلہ تے مصطفیٰ سارے نبیاں چو آلہ اے خصوصیت صرف مصطفیٰ علیہ السلام دیئے میں تھوڑا جا تو انو ہو رکھے لہ جاما کائنات دے امام علیہ السلام تو پہلا جتنے نبی دنیا تے جلوہ گھر ہوئے تشریف لے آئے کسے نبی نو رب العالمین نے سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچایا اوتھے بھی پہنچے نے تے وہابیاں دے پیر ہی پہنچے اوتھے بھی پہنچے تے مصطفیٰ علیہ السلام رب نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا بیت المقدس تو پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں پھر اوتھوں اگے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جتھے کوئی نبی پہنچ سکیا اور میرے محبوب علیہ السلام نو لیان واسطے بطور خان صدر صاحب نو لوڑ پیا کسی ایم این اے دی ایم پی اے دی او سپیشل جہاز بھیج کے ہیلی کاپٹر بھیج کے منگواندے نے کسی وزیر اعظم صاحب نو لوڑ پیا کسی ایم این اے دی ایم پی اے دی مہمان خصوصی بطور خاص ہوائی جہاز بھیج کے ہیلی کاپٹر بھیج کے منگواندے نے میرے محبوب دا سفر چونکہ لمبا سی رب نے براق دے کے بھیجے ہے براق دے کے جبریل نو بھیجے ہے جا میرے محبوب نو لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی پیاری مولانا ایتھے ترجمانی کر دے فرماندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا ہن جننے جو گا بندہ ہوئے ساڑھے ارگا انہی کوئی آفر کر ایسی جانے ہیں نا کسی نہ کوئی تعلق واسطہ ہوئے آؤ بھادی تو انو ایوبیہ بھرا لے آئیے آؤ تو انو مریدی سیر کرا لے آئیے آؤ تو انو نران کگان بھرا لے آئیے او دردہ نہ لے آتے ہن اونج بھی ڈر لگ دے اسی انہیں جو گیا نا اوتھے لے جو سیر کروا لو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سونیو آ جاؤ تو انو آسمانہ دی سیر کرا دیا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا یہ سونیا نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا آ جبریل نے ویکھیا وچو حجرے آ حضور آرام فرما رہنے آ جبریل نے ویکھیا وچو حجرے آ حضور آرام فرما رہنے اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر اے نبی دی خوبی جا نبی دی خوبی ساڑھے جیوں ستا کراڑے گوانڈیا کر سنے جاندے نے پہ تے جاگو دو ہوندی ہے جدو صبح دا سورج چاڑا ہوندہ ہے نبی دا فرق ہے بے نبی دیاں اکھاں سو جاندیاں نے دل
نبی دیاں اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے اور اے گل میں نہیں جے کہہ رہا ساری کائنات دے امام علیہ السلام آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں آپ فرما دے نے میں ایک رات لیٹے آساں تے آن والے آئے آ کے نا ایک میرے قریب کھڑا ہو گیا ایک ہوا وچ معلق اللہ دا فرشتہ آ کے سوال ایک دوجے نو کر دے نے ایک آندا آہو واہ اے اوہی ہستی ہے اے اوہی شخصیت ہے جدے وال سانو بھیجیا گیا ہے دوسرا جواب دیندا نام جی ہاں اے اوہی ہستی ہے اے اوہی شخصیت ہے جدے وال سانو بھیجیا گیا دوسرا آندا جے اوہی نے زین ہو پھر اینا دا وزن کرو پھر اینا نو تولو آپ فرماندے نے پھر ترازو لگا دیتا گیا ہے سبحان اللہ ایک پلڑے اندر مصطفیٰ نے دوسرے پلڑے اندر ایک اور بندہ آپ فرماندے نے تولن لگے تے میں او دے نالو پارا ہو گیا او درونا 5 بندے بٹھائے میں 5 نالو بھی پارا او درونا 20 بندے بٹھائے میں 20 نالوں بھی پارا ادھر انہاں 100 بندہ بٹھایا میں 100 نالوں بھی پارا ادھر 1000 بٹھایا میں 1000 نالوں بھی پارا تے ایک ہند ہے اے کنوں تولن ڈے او تے کنہ نال تولن ڈے کنوں تولن ڈے ہوتے کنہ نہ تولن ڈے 1 5 20 100 1000 نہیں سارا جہان بھی اگر ایک پلڑے دے اندر پا دیو اور ایک پلڑے اندر کلے مصطفیٰ تشریف فرما ہون سارا جگ مل کے بھی مصطفیٰ دا مقابلہ کر سکتے بلکہ حضور علیہ السلام فرماندے نے اینج ترازو جدو اٹھایا نا تو انہوں پتہ ہے تکڑی ویکھی جے تکڑی آپ پرانے بزرگاں ویکھی ہونی فیس بک والی قوم نو شاید نہ پتا ہوگی وہ 2 پلڑے والی تکڑی اینج آپ فرماندے نے کہ مینوں وزن کیتا گیا تولیا گیا ہن تانوں اندازہ ہے کہ تکڑی دے ایک پلڑے چ اگر 10 کلو دا بٹا ہوئے تے دوسرے پاسے ادھے کلو دا بٹا ہوئے انہوں اینج چکیے نا یکدم تے ادھے کلو والا بٹا جی کرے تے سر چ آپ ہے ایڈا ہو رہا ہوں ہے حضور فرماندے نے ایک پلڑے چ سارا جہان ترازو اٹھایا ہو اینا ہولا اینا اچھا چلا گیا مینوں خطرہ پیدا ہو گیا کہ تے میرے اتے ہی نہ آپ ہے یعنی سارا جہان بھی نبی پاک دی عظمت دا بولو مقابلہ کر سکدا اے مسلک اہل حدیث دی دعوت پیغام اہل حدیث ہے اعلان اہل حدیث ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دی ایک خاص خوبی ایسے جیڑی اور کسے اللہ نے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائے قربان جاواں بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا اور بیت المقدس تو میرے محبوب نو 7 آسماناں تو اتے اور پھر اعزاز کیے آپ فرماتے نے میں جدو جا رہا نا تے مختلف انبیاء نال میری ملاقات ہوئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال بھی ملاقات ہوئی اہلن سہلن جی آیا نو خوش آمدید مرحبا تے آپ فرماتے نے میں جدو ٹرن لگا نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں چو آنسو آ گئے حضرت رون لگ پہ ہو خیریت ہے نا آپ فرماندے نے اے نوجوان آیا سب تو بعد جنت وچ سب نالوں پہلے جان گے اور اے شرف صرف مصطفیٰ نو آئے پاویں اسی سارے نالوں بعد سارے انبیاء ساری امتاں تو بعد آئے اسی سب نالوں بعد جنت وچ اساں سب نالوں جنہیں جنہیں جانا ہے وہ بولے باقی پاویں نہ بولے سب نالوں پہلا جانا ہے ایک گل تے اگلی گل بھی جے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساریاں امتاں نالوں بہتی جنت وچ میری امت جائے گی بلکہ ایک روایت اندر موجود ہے نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے
جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں ٹوٹل جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں وہ سب کڈی ہوئے گی اے انہوں ہی پتہ چٹیل میدان جو ہونا ہے نہ کوئی پنڈ نہ کوئی شہر نہ کوئی بستی نہ کوئی پلازا نہ کوئی دکان نہ کوئی مکان ہر شہر جو چٹیل میدان ہونا ہے او ہوئی جاندہ صف کڈی لمبی ہوئے گی 120 صفحہ کل سارے جنتیاں دیاں ہون گیاں تے عظمت ویکھو اعزاز ویکھو آپ فرما دینے 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہون گیاں امید بن گئی ہے بھی انشاءاللہ آڑ اڑ کے ٹور اساں بھی بولو اے ٹور اساں بھی انشاءاللہ ہے گناہگاراں خطاکاراں سیاکاراں ساڑھے پلے یقیناً کوئی شاہ نہیں پر سونیا تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ تسی اے تے جان دے ہو کہ اے او گناہگار تے خطاکار نے جیڑے کٹ سکدے نے مر سکدے نے اللہ دی توحید وچ شرک دی ملاوٹ نہیں کر سکدے اور مصطفیٰ دی سنت وچ بدعت دی ملاوٹ کر سکدے اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمتہ مہربانیاں فرمائی دینیاں نے اور اے بھی اعزاز ایسی خصوصیت جڑی اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آئے صرف آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دے حصے چ آئیے آپ فرما دینے جنت دا دروازہ بھی میں ہی کھلوانا اور کسی نبی نے نہیں کھلوانا جنت دا دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کھلوانا سبحان اللہ اور ساڑھا ایمان ہے اللہ دے فضل نہ کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے سکورٹی بتیری ہے تسی آجو حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ آجو کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلے بہشتان جاوے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے ساڑھا آقا پہلے بہشتان جاوے دربان جنت اے عرضاں سناوے میرے مولا منوں حکم اے سنایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ السلام آپ دیاں ایسیاں صفات ایسیاں خوبیاں جڑیاں اور کسے نبی نو بھی اللہ نے میسر نہیں فرمائیاں اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو سچا تابعدار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے حضرت امیر حمزہ حفظہ اللہ تشریف لیا میں نہ لفاظ دی اکتفا کردہ ختم کرنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر